تو علی صاحب یہ جو یقین ہے یہی ہماری نیا پار بھی سم ٹائم کروا دیتا ہے. کیسے؟ ہمارے آس پاس کیا کچھ ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. انرجیز ہیں, اینٹیز ہیں, کیا کچھ ہے. اگر آپ ایک جیسے کہ ہم نے ایلومیناٹی کا ذکر کیا کہ آپ شیطان کی مدد مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو کہاں سے کہاں, بھی پروگرام میں آگے چلیں گے, تو جب آپ کا ایک اللہ کے نام پر یقین ہے, اس انرجی پر یقین ہے, اللہ کے ذکر پر یقین ہے, تو وہ یقین آپ کو بہت آگے نہیں لے جائے گا. اچھا نبیہ دیکھیں, ہم یہ جو ہول ایک نا سائنس نے ایک چیز, ایک نیوٹن کا ایک لا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے انرجی کین نیور بی ڈسٹرائڈ اور کریٹڈ, انرجی ول اونلی چینج اٹس شیپ. ٹھیک ہے, آپ کریڈٹ کارڈ کبھی آپ نے یا ڈیبٹ کارڈ سوائپ کیا, جس کو سوائپ آپ کے ہاتھ میں کیش ہوتا ہے, کارڈ ہوتا ہے نا, آپ اس کو سوائپ کرتی ہو, جس کے لیے سوائپ کرتی ہو اس کے ہاتھ میں کیش آتا ہے. جس بینک میں وہ جاتا ہے آپ کے ٹھک کر کے جائز کیش پہ اس پہ میسج آ جاتا ہے, تو وہ کوئی کیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دس از آل انرجی. بٹ آپ وہی انرجی جب اے ٹی ایم سے نکالتے ہو تو وہ کیش ہوتی ہے, رائٹ. سو انرجی کیپس آن چینجنگ اٹس فارم. دا وے میں جو سمجھاؤں, میں عالم نہیں ہوں, لیکن جو میں اللہ کے اس کائنات کے راز کو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ اللہ نے پوری کائنات از انرجی. ٹھیک ہے, اللہ نے اپنے نور میں سے تھوڑا سا جو ہمیں دیا ہے نا وہ انرجی کا ہے. میں اس کو سمجھاؤں ہر چیز میں وائبریشن ہے. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از وائبریٹنگ. وہ چاہے ردم ہے وہ, اور ہر چیز ایک ردم میں ہے. وہ ایک ہے فائن ٹیوننگ والے, کیا نام ہے, ڈاکٹر مائرز, اگر کبھی آپ اس کو سنو نا, وہ کہتا ہے یہ کائنات اتنی کمال ٹیونڈ ہے کہ اگر 0.0000000 تقریباً وہ 11 یا 12 زیرو لگاتا ہے اور کہتا ہے 1, اتنی بھی کوئی اپنے آربٹ سے اس میں سے ایک چیز ہٹ جائے تو پوری کائنات کولیپس کر جائے گی. اتنی فائن ٹیونڈ ہے. ٹیوننگ کیسے ہوتی ہے؟ وائبریشن سے ہوتی ہے. ٹیوننگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ انرجی کی ہوتی ہے, رائٹ. سو دس ہول یونیورس از ایکچولی انرجی اینڈ وائبریشنس. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کو یقین کی جس کی آپ بات کر رہی ہو نا, میرے بارے میں, میرے جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہم کون ہیں. ہمیں اللہ کہتا ہے یہ اسلم نہ ہے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایمان کو اسلام کہا جاتا ہے, اسلم نہ کو ہم سمجھتے ہیں ایمان والا. ایمان, میں کہتا ہوں ایمان والا ہونا ضروری نہیں ہے, یعنی یہ اسلم نہ ہونا ضروری نہیں ہے, یقین والا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جس کو قرآن ایمان والا کہہ رہا ہے نا, وہ ایمان والا وہ جس میں یقین ہے کہ اللہ ہی سب سے سپریم ہے. ٹھیک. اچھا, اب جب اللہ سپریم ہے اور اللہ کہتا ہے, پورے قرآن میں آپ اٹھا لو جہاں پر بھی اللہ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی آپ ان کو یہ کہہ دیں, اے نبی آپ ان کو یہ بتا دیں, اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں تو یہ جواب ہے. ایک مقام ایسا ہے قرآن میں جہاں پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیا مقام ہے؟ جہاں پر اللہ کہتا ہے فائنی قریب, اے نبی جب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں, سائڈ پہ ہوں, ہاں جی میں آپ کے سامنے ہوں, بتاؤ کیا چاہیے. اللہ کہتا ہے میں ڈائریکٹ تمہارے پاس ہوں. ٹھیک ہے, میرے بندے سے میں خود بات کروں گا, مجھے کوئی میڈیٹری نہیں چاہیے. ٹھیک, تو جب میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو, میں تم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, مجھے میڈیٹری نہیں چاہیے, تو یہ کانسیپٹ, ٹھیک ہے لوگوں کو یہ برا لگتا ہے یہ بات کرنا, بٹ یہ بات فیکٹ ہے. یہ کانسیپٹ میڈیٹیشن کا کہاں سے آیا ہے؟ ہم کون تھے برے صغیر میں؟ ہم کون تھے؟ سوچو, ہم کون تھے پہلے؟ جتنے ہمارے آباء و اجداد کیا سارے مسلمان تھے؟ ہم سب ہندو تھے, ہم سب بت پرست تھے, ہم آج بھی وہی ہیں. فرق ہے کہ بت بدل گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے فار ایگزامپل وہ کتاب ہے اللہ اکبر, ویئر از گاڈ. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیپٹر ہے ڈیتھ آف گاڈ. ٹھیک ہے, اس کتاب میں, اس چیپٹر میں اس بندے نے, اب یہ بہت بڑی سینٹینس ہے نا, اس بندے نے ایک بات لکھی ہے جو کہ اصل بات ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے اپنے پرسیپشل گاڈز ہیں, جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی وہ خدا تک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہو گئی ہے. اقبال کہتا ہے بتان وہم و گماں, اور جب ان بتان وہم و گماں کو توڑتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہوگی بات. سو ہم, جب میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم رب سے جڑیں گے ہم سب سے ٹوٹیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر کے دکھائی. جب تک وہ رب کا ذکر نہیں کرتے تھے وہ صادق اور امین تھے. the day he said, the moment he said, ٹھیک ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, انہوں نے لا الہ الا اللہ ہی پہلے کہا تھا نا, رائٹ. اسی دن
نعوذ باللہ ان کو لوگوں نے جادوگر کہنا شروع کر دیا, جھوٹا کہنا شروع کر دیا, برا کہنا شروع کر دیا, رائٹ. سو اور فرق صرف اتنا ہے. اچھا یہاں پر قرآن نے مجھے یہ بھی بتا دیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہیں تمہارا دین مبارک, مجھے میرا دین مبارک. ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا اسلامک لیکچر ہو جائے گا, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب یہ ساری انرجی جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ دین, کسی کے دین کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا مت کہو مبادہ وہ تمہارے اصلی خدا کو جھوٹا کہنے لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو میں کبھی اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتا. جو جا کے جس جگہ ماتھا ٹیکنا چاہتا ہے ٹیکے. میں کہتا ہوں اقبال کی بات میں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو آپ وہ ایک سجدہ کرو نا, اور وہ سجدہ کس کے سامنے ہونا ہے؟ فائنی قریب والے کے سامنے ہونا ہے, جو کہہ رہا ہے میں تمہارے سامنے ہوں, بتاؤ کہاں, میں تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں, بتاؤ کہاں سجدہ کر, کیا چاہیے, تو مانگ کیا مانگتا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کو ہم تب بھی مطلب راہ حق پہ جانے کے لیے ہمیں ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ جو ہیروز ہیں ان کی بھی پہچان ہمیں صحیح کرنی پڑے گی. ہمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلنا پڑے گا. انہی کو اپنا پہلا اور آخری ہیرو ہمارے وہ ہیں. یہ ہمیں بات اپنے بچوں کو سکھانی ہے, ان کی تربیت میں شامل کرنی ہے, کیونکہ ہم نے غلط اپنے ہیروز چن لی ہیں, اس لیے وجہ سے شاید ہم گمراہی میں چلے گئے ہیں.